باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین وصحبہ المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ عزیزان گرامی، علماء کرام، سب سے پہلے حجت الاسلام والمسلمین مفسر قرآن علامہ شیخ محسن علی نجفی صاحب، تمام علماء کرام، ذاکرین اعظام اور مومنین کرام جو شریک ہوئے اس پروگرام میں، سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ نے زحمت فرمائی، تشریف لائے، اور چونکہ آواز ہم نے اٹھائی تھی رابطے کے لیے، تو اس لیے میں آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ ویسے آپ سب میزبان ہیں، آپ میں سے ہر فرد میزبان ہے، اور ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس پروگرام کو کامیاب بنائیں، اور اس مرتبہ جو ہمارے ذاکرین محترم نے کثیر تعداد میں شرکت فرمائی، وہ انتہائی حوصلہ افزا بات ہے۔ یہ رابطے قائم رہنے چاہیے، جاری رہنے چاہیے، تاکہ قومی مشکلات کے حل میں ایک متفق علیہ عمل ترتیب دیا جا سکے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ کوئی شیعہ سنی مسئلہ نہیں ہے، بے شک، اور میں یہ خواہش کروں گا علماء سے، ذاکرین سے، کہ اس مسئلے پہ بولتے وقت ذرا تیز و تند مناظرانہ انداز سے گریز کیجیے۔ یہ خواہش ہے، بہت ضروری ہے ان حالات میں، اس لیے کہ ہم کوئی جو ہدف ہم رکھتے ہیں اس کے لیے مشکلات پیدا نہ ہوں، بہت ضروری ہے۔ یہ ایک فتنہ ہے، یہ بل ایک فتنہ ہے، ایک شرارت ہے، بلکہ ایک بدماشی ہے۔ یہ غیر پارلیمانی لفظ ہے، لیکن تنگ آمد بجنگ آمد۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے باوجود کہ ہم اس ملک کے اندر ہم نے محفلیں سجائیں اتحاد کی، 57 اسلامی ملکوں میں اتحاد کے حوالے سے اس قسم کے اقدام نہیں ہوئے جو ہم نے یہاں پاکستان میں کیے۔ کانفرنسیں ہوتی ہیں، محفلیں ہوتی ہیں، سیمینار ہوتے ہیں، لیکن ایک تنظیم کی شکل میں تمام مسالک کو پرونا، یہ امتیاز خدا نے ہمیں عنایت کیا۔ تشیع کا یہ کردار ہے، یہ تشیع کا میں سمجھتا ہوں کہ اس کا امتیاز ہے کہ اس نے اس ملک کے اندر اگر آپ بر صغیر کو جانتے ہیں اور وہاں کیا صورتحال تھی اور کس نوعیت کی یہاں تعصبات تھے اور فرقہ واریت تھی، اور اسی خطے کی اگر قدیم حالات کو جانتے ہیں، میں ٹائم نہیں ہے ورنہ بیان کروں، جہاں اگر پتہ چلتا تھا کہ یہ شخص عزادار ہے یا شیعہ ہے تو حقہ پانی بند، سوشل بائیکاٹ، ہم نے خود دیکھا اسی علاقے میں گزر گئی وہ باتیں۔ اس خطے میں، اس بر صغیر کے اس حصے میں ہم نے برابری کی بنیاد پر، انما المؤمنون اخوہ کی بنیاد پر، ابھی میں کہتا ہوں اس کو مد نظر رکھیے گا، بھولیے گا نہیں، کلمہ گو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اس میں ہم نے اتحاد کو فروغ دیا،
مشترکات کا قیام اور مقدسات کا احترام، یہ ہمارا مشن تھا جس میں ہم کامیاب ہوئے. اور ہم نے آئسولیٹ کر دیا ان لوگوں کو جو اس قسم کے اتحاد کے خلاف تھے اور تشیع کی مخالفت میں جو رہے اس ملک میں، ان کو ہم نے آئسولیٹ کیا اور ایک اتحاد کی فضا قائم کی. یہ بالفتنہ ہے، یہ ان لوگوں کی طرف سے ہے جنہوں نے پاکستان کے عوام کو مشکلات میں مبتلا کیا. میں اس کی ابھی ہزاروں شہداء کے حوالے سے، اور جو اس ملک کے اندر جس طرح تکفیر کا بازار گرم کیا گیا اور گڑے مردے اکھاڑ کر کس طریقے پہ یہاں تکفیر ہوئی اور اس کو گلی کوچوں تک بڑھانے کی کوشش ہوئی اور کس طریقے پہ بے گناہ لوگوں کو قتل کیا گیا، یہ ایک تاریخ ہے. ان لوگوں پر ہم کوئی اعتماد نہیں کر سکتے. یہ بل ان کی طرف سے ہے، سنیوں کی طرف سے نہیں ہے. یہ بل سنی اگر خاموش ہو گئے ہوں یا کسی نے ان کی حمایت کی ہو تو مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. یہ ان لوگوں کی طرف سے جو پہلے اس ملک کو مشکلات میں تباہی اور بربادی کا نشانہ بنا چکے اور اس ملک کو مشکلات میں عوام کو کر چکے. اب عوام کبھی ان پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس لیے اس بل کو ہم نے مسترد کیا. ہم سب مل کر اس کو مسترد کرتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بل کے خلاف بہت سے پہلو آپ حضرات نے بیان کیے. میں نے تھوڑی سی توجہ آپ کے دلائی کہ بڑے متین انداز میں، سنجیدہ انداز میں اپنی گفتگو کو جاری رکھیے. اپنی مجالس میں ذاکرین کرام سے گزارش ہے، علماء سے گزارش ہے، قراردادیں پاس کیجیے. چیلم اور دوسرے جو چیلم کے جو جلوس آنے والے ہیں، ان جلوسوں کو بڑے توجہ و احتشام کے ساتھ شوکت سے قائم کیجیے اور اس میں بھی یہ بل کی صدا گونجنی چاہیے. اصل مسئلہ ہے آواز کا گونجنا اور متحد ہو کر آواز کا بلند ہونا. نعرہ تکبیر! یہ آپ ایک سونامی آ سکتا تھا اگر ہم اجازت دیتے لوگوں کو آنے کی. روکا ہوگا. ملک میں ذمہ داروں کو متوجہ کرتا ہوں، حل نکالو اس کا حل نکالو. یہ بل قابل قبول نہیں ہے. اب کہتے ہیں کچھ کہتے ہیں کو رب کو. میں نے ایک شخص سے، ایک ذمہ دار سے، سینٹ کے ذمہ دار کو خط لکھا تھا. تمام سینیٹروں سے رابطے ہوئے. اب میں تفصیلات نہیں بتاتا. جدوجہد جاری رہی، لیکن اس کے باوجود بھی یہ بل 25 آدمیوں کی موجودگی میں پاس کیا. تعجب کا مقام ہے. 8 آدمی ادھر کہہ رہے تھے، وہاں تھے. یہ چور دروازے سے کیوں لا رہے ہو اس بل کو؟ یہ صحابہ کے احترام کا بل نہیں ہے، یہ صحابہ کے نام پر دھوکہ دہی ہے. بالکل صحابہ کے نام کو استعمال کر کے اپنے آپ کو آگے بڑھانے کا بل ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے بھی کرتوت کر چکے، ان پر کبھی اعتماد نہیں کیا جا سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ داری ہے اس وقت جن کے پاس یہ بل موجود ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ اس میں کوئی مناسب لائے عمل اس کو نامنظور کریں اور آگے بھیجیں. ہماری ذمہ داری ہے. اگر نہ ہوا تو ہماری جدوجہد جاری رہے گی، مسلسل جاری رہے گی، اور تسلسل کے ساتھ علماء کرام اور ذاکرین نظام اس کو جاری رکھیں گے مثبت انداز میں. ہم ہزارائی نہیں چاہتے، ہم شیعہ سنی مسئلہ پیدا نہیں کرنا چاہتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ کے احترام کے نام پر پہلو بہت سے ہیں، علمی دوسرے وغیرہ ہو چکے. یہ قابل قبول نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس سلسلے کو جو ہم نے آج اپنا موقع بڑے مثبت انداز میں، سنجیدہ انداز میں پیش کیا ہے، ہم اور بھی کر سکتے تھے. میں نے کہا کہ سونامی آ سکتا تھا، نہیں روکا ہم نے. ہم ابھی
علماء کرام اور ذاکرین اعظام اور نمائندہ حضرات کے ذریعے اپنا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں. نہ ہوا تو میں سمجھتا ہوں، میں دعوت دیتا ہوں آپ سب کو یکم ربیع الاول بروز اتوار اسلام آباد میں اجازت دیجیے دو کلمات کہہ دوں. لوگوں کو آمادہ کیجیے، لوگوں کو آمادہ کیجیے کہ اپنے انتظامات پر تشریف لائیں گے. قائد ملت جعفریہ نے اعلان کر دیا ہے، آپ اپنی بیداری کا ثبوت دیجیے. حیات من الذلہ، حیات من الذلہ، حیات من الذلہ، قائد کے فرمان پر، ساجد کے اعلان پر، قائد کے اعلان پر، ساجد کے اعلان پر. بڑی وضاحت یہ میں عرض کروں کہ یہ توقع نہ رکھیے گا کہ کوئی میزبان ہوگا، آپ سب میزبان ہوں گے، اپنے اپنے انتظامات پہ آئیں گے اور اس وقت تک رہیں گے جب اس مسئلے کا، اس پرابلم کا کوئی مناسب حل نہیں نکال دیا جائے. ایک دن کے لیے نہیں ہوگا. قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، قائد کے فرمان پر جان بھی قربان ہے، سید کے اعلان پر جان بھی قربان ہے. ہماری نفس کو کربلا، کربلا، ہماری نفس کو کربلا، کربلا. تیاری کر کے آنا، تیاری کر کے آنا. کوئی شکایت قابل قبول نہیں ہوگی. جس طرح مدینہ سے کربلا کی سفر ہوا تھا نا، اس کو یاد کرتے ہوئے مکمل تیاری سے آنا. یہ سب کا مسئلہ ہے. یہ سب سے پہلے پاکستان کا مسئلہ ہے. پاکستان اس لیے نہیں بنا تھا. کیا یہ قائد اعظم کا پاکستان ہے؟ میں پھر بات کروں گا. کیا پاکستان اس لیے، میں ابھی دوسری مسئلہ میں چھیڑتا نہیں ہوں. میں ایک وائٹ پیپر بنا چکا ہوں آزاداری یہ سید و شہداء کے لیے، ذاکرین کے لیے خصوصی طور پر. میں نہیں مانتا، یہ فرما دیں تنہا آنے یا بیوی بچوں کے ساتھ آنے. فی الحال تنہا. میں نہیں مانتا ان پابندیوں کو، ان قیود کو. میرا مومن اگر گھر میں نیاز کر رہا ہو تو اس پر FIR درج ہو. یہ کون سا پاکستان ہے؟ کون سا پاکستان ہے؟ بتاؤ مجھے، کون سا پاکستان ہے یہ؟ یہ میں ابھی میں اس دفعہ جو ایک یہ کام ہوا،
ایک یہ کام ہوا، پھر دوسرا جو سلسلہ ہوا ہے ابھی میں اب مکس نہیں کرنا چاہتا، ابھی اس مسئلے پہ ہم ایک پر فوکس کریں گے، مرکوز کریں گے، اور اسی سلسلے میں تیاری کیجیے۔ اللہ تعالی حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شیخ صاحب قبلہ کی خدمت میں گزارش کی تھی کہ دعا فرمائے، ٹیلی فون کے نوجوان ہم پہ اپنی رحمت اور برکت نازل فرما، شر شیطان شر دشمنان سے ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھ، تشیع کو سرفرازی